اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ امیر ہونے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول کی اولاد کا بتایا ہوا عمل وظیفہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ وظیفہ کرے گا وہ وظیفہ کرے گا وہ امیر بن جائے گا، اور امیر ترین بنتا جائے گا اگر اس کو باقاعدگی سے آپ نے اس کو عمل کیا ہو۔ لیکن ساتھ اس کی شرائطیں ہیں کہ ایک آپ نے حرام نہیں کھانا وظیفے کے دوران یا ویسے بھی، اور دوسرے آپ نے منہ سے گالی نہیں نکالنی۔ یہ دو چیزوں سے معصومین نفرت کرتے، خدا بھی نفرت کرتا ہے کہ کسی کو گالی نہ نکالیں اور مطلب حرام نہ کھائیں۔ جب آپ نے اسی منہ سے حرام کھانا ہے، اسی منہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو کچھ بات سچتی نہیں ہے، کچھ بات بنتی نہیں ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے مطلب کہ کوئی گالی نہیں نکالنی اور آپ نے حرام نہیں کھانا، تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ ادروائز تو آپ ویسے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں، لیکن امام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد کی اولاد کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ اگر آپ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اس کا امیر کبیر بنتے جائیں گے، دوسرا آپ کا رزق آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا اس کا وظیفے کا دورانہ تو 40 دن ہے، لیکن آپ 20 دن کر لیں، لیکن جتنے بھی وظیفے ہوتے 40 دن کے لیے ہے، لیکن 20 دن اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اگر بتائے جاتے ہیں کہ 20 دن میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، کام ہو گیا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے بھی 40 دن کا چیلہ کروایا تھا، اور رسول پاک کو بھی 40 دن ہی کے لیے عبادت کرتے رہے غار حرا میں جا کے، تو یہ 40 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے کہ 40 دن کے اندر اللہ میاں ان کے اندر اللہ کا ورد کرنے سے اس کا دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صدق دل سے اگر کسی کی خدمت کرنا چاہے تو اللہ میاں اس کو حوصلہ دے اور وہ اس عوام کی خدمت کرے، تو اس سے اس کو اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، صرف یہ ہے کہ یہ امیر ہونے کا رزق کا وظیفہ ہے۔ رزق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ میاں صحت تندرستی بھی عطا کرے، گھر بھی خوشحالی ہو، زندگی میں بھی سکون ہو، روپیہ پیسہ بھی ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو رزق میں فریانی عطا فرمائے، اللہ آپ کا رزق بڑھائے۔ رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ اللہ میاں کا رزق بھی آپ کو ملتا رہتا ہے، اور آپ کی دوسری پرسکون لائف بھی گزرتی رہتی۔ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد سے پوچھا کہ مطلب کہ کیا اپنے لیے بندہ کیا دعا مانگے، تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھی دعا ہے کہ مجھے اللہ میاں صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ جب صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کروڑوں روپے بھی ہو، اس روپے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا صحت تندرستی کے لیے مانگے، اللہ میاں فضل کرنے والا رحم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، ٹائم اور جگہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ مطلب کہ اگر آپ مغرب کے بعد کرتے مغرب کے بعد کر لیں، رات سونے سے پہلے کرتے سونے سے پہلے کر لیں، 10-15 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر اپنا 14 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ اتنی اچھی تصویر ہے نا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس سے پڑھنے سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ امیر ترین بنتے جائیں گے، آپ کا جیب سے پیسہ جیب سے ختم نہیں ہوگا، اور آپ کو لوگوں کی نظر میں لوگ آپ کی عزت کیا کریں گے، اور اس کا ثواب آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا اور وہاں جا کے نور پھیلائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا تو ویسے ہی بڑا ثواب ہے، جب آپ اس کو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھیں گے تو یہ تسبیح کا ثواب بہت ہے، اور اگر آپ اس کو چلتے پھرتے خالی ہی پڑھیں گے، اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، اس کے اثرات اور بڑھتے رہیں گے، لیکن باقاعدگی سے جو آپ وظیفہ کریں گے وہ عمل ہوتا ہے، وہ آپ نے 40 دن کرنا۔ اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی مشکلات ہے، اللہ سے مانگیں، وہ مشکلات دور ہوگی، اور یہ اتنا آسان ہے کہ اگر آپ مطلب کہ
آفس کے لیے جا رہے ہیں جب بھی آپ یہ پڑھتے جائیں، آ رہے ہیں جب بھی آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اول آخر درود شریف، اور یہ آپ کو وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور پڑے گا، آپ کے حاجت کو بھی پورا کرے گا، اور آپ کے گھر میں روپیہ پیسے کی بارش ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میرا عمل پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔